وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا موضوع روٹین کے موضوعات سے ذرا ہٹ کر الگ قسم کا عنوان ہے۔ آج ہم دجال کے فتنے کے متعلق احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ یاد رکھیے، دجال سے ڈرانا اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہے اور خادم رسول بھی ہے۔ آپ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا انذر امتہ العاور القذاب، یعنی دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے سب نے اپنی اپنی امتوں کو جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ تو دجال واقعی بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ مسلم شریف جو کہ احادیث کریمہ کی مشہور معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اس سے پہلے دجال کا معنی سماعت فرمائیے۔ دجال کا معنی ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ دجال دو طرح کے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ چھوٹے دجال قیامت تک ہوتے رہیں گے اور بڑا دجال صرف ایک ہی ہے۔ ہر جھوٹا نبی، کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، ہر جھوٹا مولوی، ہر جھوٹا صوفی، ہر جھوٹا میڈیا، ہر جھوٹا شخص، یہ سب کے سب دجال ہے۔ محترم حضرات، تو آج اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ نماز کے وقت سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد پیارے مصطفیٰ منبر پر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ تھا۔ فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ مزید فرمایا کہ میں نے تمہیں
یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں یہاں جمع کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے پیارے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کسی بات کی طرف رغبت دلانے کے لیے یا کسی چیز کا ڈر سنانے کے لیے جمع نہیں کیا، یعنی کوئی مسئلہ بتانے کے لیے، کوئی حکم بتانے کے لیے، کوئی شان نزول بتانے کے لیے، یا کہیں جہاد کے لیے، یا کہیں ترغیب کے لیے، کہیں ترہیب کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ بتانے کے لیے تمہیں جمع کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمیم داری پہلے مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، میرے پاس آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا، وہ واقعہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت تمیم داری کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، پیارے آقا نے وہ واقعہ منبر پر بیٹھ کر سنایا۔ غور سے سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم 30 افراد تھے، 30 لوگ تھے، بحری سفر پر روانہ ہوئے، یعنی جہاز کا سفر تھا، سمندر کا سفر تھا، ہم کشتی میں سوار تھے۔ اس دوران سخت موجیں آئی، سخت ہوائیں شروع ہوئی، طوفان آیا اور اس نے کشتی کا رخ پھیر دیا، جہاز کو راستے سے ہٹا دیا۔ ہم 1 مہینے تک یوں ہی سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، ہم ایک جزیرہ نظر آیا، آئلینڈ نظر آیا، جزیرہ نظر آیا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے تو ہمیں وہاں ایک چوپایا جانور نظر آیا، اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس جانور نے ہم سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں، آگے چلو، یہاں ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا۔ فرماتے ہیں حضرت تمیم داری کہ اس جانور کی باتیں سن کر ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ جنات وغیرہ نہ ہو۔ خیر ہم گرجے میں پہنچے تو وہاں اتنے بڑے جسم والا انسان تھا کہ ایسا انسان ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس کو مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرا برا ہو، تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں۔ تو اس نے کہا بیسان نامی باغ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پھل لگ رہے ہیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہاں اس میں پھل لگتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ باغ اجڑ جائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ، یہ فلسطین کی قریب ایک جھیل ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہ پانی سے بھرا ہے۔ وہ کہنے لگا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے۔ پھر اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ، نبی آخر الزمان کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا عرب کی ان سے لڑائیاں ہوئی ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ عرب والوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ
نبی امی کا کلمہ پڑھ لے، نبی امی کی فرما برداری کر لے، نبی امی کی اطاعت کر لے۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جاؤں گا، لیکن ہاں مکہ اور مدینہ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے سناتے جب اس مقام تک پہنچے تو جوش محبت میں مدینہ منورہ کی محبت سے پرجوش ہو کر آپ نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یعنی یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا یہ وہی باتیں نہیں ہیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ وہی باتیں ہیں جو ہمیں آپ پہلے بتاتے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سن لو، دجال بحر شام میں قید ہے یا بحر یمن میں قید ہوتا ہے، قرب قیامت میں نکلے گا، مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اب یہ واقعہ روایت پڑی ہوئی محترم حضرات، اب اس سے کیا کیا باتیں پتا چلی؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ پیدا ہو چکا ہے، بس اس نے قید سے نکلنا۔ بعض دفعہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات دی جاتی ہیں، چونکہ دجال کا معاملہ یہ حیرت انگیز بھی ہے اور خوفناک بھی ہے، اس لیے لوگ ویورز بڑھانے کے لیے دجال کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہو جائے، لوگ اسے دجال کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ صحیح وہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، کبھی شام کے سمندر میں قید ہوتا ہے، کبھی یمن کے سمندر میں قید ہوتا ہے، قرب قیامت میں مدینہ منورہ کی مشرقی جانب پر جو سمندر ہے وہاں کے قید خانے سے نکلے گا۔ اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ دجال کافر ہے، مردود ہے، لوگوں کو گمراہ کرے گا، مگر پیارے مصطفیٰ کی شان نرالی ہے۔ دجال جو کہ کافر ہے، کافر بنانے والا ہے، مگر وہ بھی پیارے مصطفیٰ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پایا۔ اس نے تمیم داڑھی کو بتایا کہ عرب کے حق میں یہی بہتر ہے وہ نبی امی کا کلمہ پڑھ لے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو کافروں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے۔ ان میں ایک تمیم داری ہے جنہوں نے دجال کی ترغیب پر اسلام قبول کیا، دوسرے حضرت ابو سفیان ہے۔ جب آپ ملک شام تشریف لے گئے تو ہرقل بادشاہ جو کہ ایک عیسائی تھا، اس نے حضور کے بارے میں بتایا کہ وہ سچے نبی ہے۔ محترم حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا پاک کمال بنایا ہے کہ دشمن بھی آپ کی برائی نہیں کر پاتے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات ذی وقار، دجال بہت بڑا فتنہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے ہوئے ہیں یا ہوگے، ان میں دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ایمان بچانا دشوار ہوگا۔ وہ صرف 40 دن دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر
برابر ہوگا، باقی دن 24 گھنٹوں کے ہوگے، اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی، یہ باغ کا نام جنت رکھے گا، آگ کا نام دوزخ رکھے گا، اس کا فتنہ شدید ہوگا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ زمین اس کے حکم پر سبزہ اگائے گی، آسمان اس کے حکم پر پانی برسائے گا، مردے زندہ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماننے والے مالدار ہو جائے گے، زمین سے خزانے نکل کر اس کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن اس طرح کے اور بھی بہت سارے شعبے دکھائے گا، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ سب جادو کے کرشمے ہوگے۔ یہ مکہ میں جانا چاہے گا لیکن نہیں جا سکے گا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور وہاں جو منافق بظاہر مسلمان بن کر رہ رہے ہوگے وہ زلزلوں سے ڈر کر بھاگے گے اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اسے ہر مسلمان پڑھے گا لیکن غیر مسلم نہیں پڑھ پائے گا۔ جب یہ پوری دنیا کا چکر لگا کر فتنے پھیلا کر واپس ملک شام پہنچے گا، نماز فجر کا وقت ہوگا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال آپ کی سانس کی خوشبو سے ایسا پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا تھا، آپ کی سانس سے دور بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور ایک نیزہ اس کی پیٹھ میں مار کر جہنم رسید کر دیں گے۔ تو محترم حضرات آپ دیکھیے دجال کا فتنہ کتنا شدید ہوگا، کتنا بڑا فتنہ ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، مردے زندہ کرے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا اور لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی، اب محترم حضرات دجال کے فتنے سے کون محفوظ رہے گا اور اس کے فتنے میں کون مبتلا ہوگا، کون دجال کے چکر میں آ جائے گا اور کس کا ایمان سلامت رہے گا، اب اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو محترم حضرات توجہ میری طرف رکھے، حضرت اسماء فرماتی ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے دجال کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال بڑے سخت ہوگی۔ پہلے سال پانی یعنی بارش نہیں ہوگی، زمین سے 2/3 پیداوار ہوگی، اس کے اگلے سال 1/3 پیداوار ہوگی اور اس کے اگلے سال بالکل پیداوار نہیں ہوگی، زمین خشک ہو جائے گی، چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر دجال نکلے گا تو اس کے شدید فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارا اونٹ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ وہ دیہاتی کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا۔ اب پس دجال فوراً ایک جن کو حکم دے گا تو اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر لے گا، تو دیہاتی سمجھے گا کہ میرا اونٹ زندہ ہو گیا ہے۔ پھر دجال ایک شخص کے پاس جائے گا، اس کے والد اور بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا، دجال انہیں زندہ کر دے گا، یعنی جنات کو حکم دے گا کہ اس کے بھائی اور والد کی شکل اختیار کر لے، وہ کر لیں گے۔ وہ سمجھے گا کہ دجال نے میرے والد اور بھائی کو زندہ کر دیا ہے، یوں لوگ اس کے دھوکے میں آ کر معاذ اللہ اس کو خدا ماننا شروع کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد، یہاں تک بیان کرنے کے بعد پیارے آقا کسی کام سے تشریف لے گئے۔ جب سرکار واپس تشریف لائے، دیکھا ہم غمگین ہیں، مخزوم ہے، ہم غمگین ہے، پریشان ہے، ہمارے چہروں پر اداسی کے آثار ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو، غمگین کیوں ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال کا سن کر ہمارے دل دہل گئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا فکر مت کرو، میرا فکر مت کرو، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرے ظاہری وصال کے بعد آ گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ غمگین مت ہو، فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے اگر دجال آ نکلا میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرے وصال کے بعد نکلا میرا رب میرے غلاموں کی حفاظت فرمائے گا۔
محترم حضرات پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آج بھوک برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت قحط سالی ہوگی، مسلمان اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مسلمان اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور اسی کے ذریعے جسمانی ضروریات پوری ہوگی، یعنی اللہ کا ذکر کریں گے، بھوک بھی ختم ہوگی، پیاس بھی ختم ہوگی۔ محترم حضرات آج ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل کو تازگی نصیب ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اس وقت مسلمان اللہ کا ذکر کریں گے تو سکون بھی ملے گا اور جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہوگی۔ تو ذکر اللہ کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان اور دجال کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ذکر اللہ کی عادت بنائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ پاکیزہ کلمات ہے کہ اپنی زبان کو اس سے تر رکھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں یعنی پڑھنے میں آسان ہے لیکن میزان عمل پر بڑے بھاری ہے۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم حضرات ذکر اللہ کی عادت بنائیں، دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، ذکر اللہ کی عادت بنائیے، لبوں پر ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں ہونی چاہیے، لبوں پر درود و سلام کے نغمے ہونے چاہیے۔ تو ذکر اللہ کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے یہ شیطان اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محترم حضرات حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ہمارے لیے درخت لگایا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اگر ہم اس کی عادت بنا لیں تو جنت میں ایک درخت نہیں بلکہ ہم کئی باغ تیار کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں ایک کھیت ہے، ایک کھیت والا ہے اس کی خواہش ہے دو ہو جائے، ایک دکان والا ہے اس کی خواہش ہے دو دکان ہو جائے، ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے خواہش ہوتی ہے دو بیٹے ہو جائے۔ ہر شخص دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے اور لالچ، حرص، طمع یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ محترم حضرات کتنی معمولی بات ہے، صرف سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے تو ہم کتنے باغ تیار کر سکتے ہیں، کتنے درخت لگوا سکتے ہیں۔ معراج کی رات جب پیارے آقا کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا ایک پیغام پہنچا دینا، میرا پیغام کہنا کہ جنت کی زمین خالی میدان ہے، واللہ کا ذکر کر کے وہاں درخت لگایا کرے۔ محترم حضرات ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے تو حضرات ذکر کرنے والے یہ محفوظ رہیں گے۔ تو دجال کا فتنہ انتہائی شدید فتنہ، اب اس میں مبتلا کون ہو، اس کے فتنے کا شکار کون ہو، دجال کو خدا کون مانے، اس کے پیچھے پیچھے کون چلیں گے؟ تو حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو دجال کی پیروی کریں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو خدا مانیں گے اور ان پر نقش و نگار والا لباس ہوگا۔ یہ حدیث پاک یعنی دجال کو خدا وہ مانیں گے جو فیشن پرست غیر مسلموں کی یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے ہیں، ان کے جیسی شکل و صورت بنانے والے ہیں، یہ ان کا بیڑا غرق ہوگا، وہ دجال کو خدا مان کر جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ حضرت زیوکار آج نقالی عام ہو چکی ہے، ہمارا چہرہ دیکھ لے، لباس دیکھ لے، طور و طریقے دیکھ لے، وہ
کون سی جگہ کون سا کام ہے جس میں ہم یہود و نصارہ انگریزوں کی اور غیر مسلموں کی نقل نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ تم اگلوں کے طریقوں پر چلو گے، بالش کے مطابق، گز کے مطابق، یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم غیروں کی اتنی نقل کرو گے، نقل کرنے میں اتنے بڑھ جاؤ گے کہ اگر وہ بالکل بے فائدہ کام کرے گے تو تم بھی ان کے دیکھا دیکھی بے فائدہ کام میں پڑ جاؤ گے۔ محترم حضرات، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور ہمارا حال دیکھیے۔ دنیا کی ہر قوم، سکھ، مجوسی، غیر مسلم، پارسی، ہر قوم کو اپنا اپنا طریقہ اچھا لگتا ہے، ہر قوم اپنے اپنے تہذیب و تمدن کو پسند کرتے ہیں، جبکہ ہر کسی کا طریقہ دیکھ لے سب گندے طریقے ہیں، اتنے بے حیائی ہے، بے پردگی ہے۔ لیکن مسلمان ان غیر مسلموں اور یہود و نصارہ کی نقالی میں مرے جا رہے ہیں۔ سر دیسی ہے، بال انگریزی ہے، منہ دیسی ہے، زبان انگریزی ہے، کھانا دیسی ہے، طریقہ انگریزی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جو ہم نے غیر مسلموں کا نہیں اپنایا ہے؟ محترم حضرات، یاد رکھو، کامیابی انگریزوں کے پیچھے نہیں ملے گی، کامیابی کسی اور کے پیچھے نہیں ملے گی۔ پیارے رسول کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کر لو۔ اور پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی وکان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو انگریزی بال کٹوانے سے جنت نہیں ملے گی، فیشن پرست بننے سے قبر روشن نہیں ہوگی، غیروں کی غلامی اور نقل کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور یہ سنت کی برکت ہے کہ ادائے مصطفیٰ کو اپناؤ گے، قبر بھی روشن ہوگی، حشر میں بھی مزے ہوگے، پل صراط پر بھی سکون ہوگا، اور جنت میں بھی پیارے مصطفیٰ کا پروس ملے گا۔ تو محترم حضرات، دجال کے فتنے سے بچنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے فتنے میں وہ مبتلا ہوگا جو فیشن پرست ہے، یہود و نصارہ، ہنود اور غیر مسلموں کی نقل کرتا ہے، وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ حضرات عزیز وقار، اب آپ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں، شریعت کے آئینے میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، میرے افعال کیسے ہیں، میرے کردار کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے طور و طریقے کیسے ہیں، شریعت کے مطابق ہے یا غیر مسلموں کے طریقے کے مطابق ہے، میری تجارت شریعت کے یعنی اسلام کے مطابق ہے یا غیروں کے مطابق ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جھاگنا، میرے دوست، یہ سب اسلام کے مطابق ہے یا غیر مسلموں کے مطابق ہے۔ ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، تو وہ لوگ مبتلا ہو گئے دجال کے فتنے میں جو فیشن پرست ہے اور غیروں کی نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، یعنی کلمہ پڑھ لیا، اب استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہو، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرو، کلمہ پڑھ لیا، مزید اس میں کمال پیدا کرو، ترقی پیدا کرو۔ اب ایمان مضبوط کیسے ہو؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ یعنی جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں،
مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں گے تو ایمان مضبوط ہو جائے. ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، دوسروں کو عزت دینا شروع کرتے. ہم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، دوسروں کو بھلائی دینا شروع کر دے. ہم دھوکہ کھانا پسند نہیں کرتے، دوسروں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے. ہم شور شرابہ پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے. بہت ساری چیزیں اس میں اب آ جاتی ہے. محترم حضرات، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو دجال تو کیا اس کا باپ بھی ہمارا ایمان خراب نہیں کر سکتا، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے. محترم حضرات، ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کی پابندی کرے. اسی طرح دھوکہ دینے والا کامل مسلمان نہیں ہے، خیانت کرنے والا کامل مسلمان نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا کامل مسلمان نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اسی طرح ہم دھوکہ نہیں دیں گے، سچائی اور ایمان کے ساتھ ہم کام چلائیں گے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو اگر دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا ایمان مضبوط کر لو. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے سے مسلمان ہے، پھر اسے ایمان لانے کا حکم کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقائد کی حفاظت کرو، اور ایمان میں مزید کمال پیدا کرو، ترقی پیدا کرو. اسی طرح دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے جو پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی یعنی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا تو دجال سے محفوظ رہے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا تو دجال سے محفوظ رہے گا. لہٰذا کوشش کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیتیں یاد کر لے، اپنے بچوں کو سکھائے تاکہ آپ کی آنے والی، آپ نہیں تو آپ کی آنے والی نسل دجال کی فتنے سے محفوظ رہے. محترم حضرات، تو ہمیں یہ ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، بچوں کا ایمان سلامت رہے. اور آخری بات، دجال تو جب آئے گا لیکن اس سے زیادہ خطرناک فتنہ جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھ کر دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمیں دجال کے بارے میں باتیں کرتے سنا تو فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو دجال سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب غور کریں، ہر وہ کام جو شرعاً جائز ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں. پانی پلانا یہ اچھا کام ہے، آپ کسی کو پلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، عبادت ہے. جگہ کسی کو دے دی یہ اچھا کام ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، یہ عبادت ہے. لیکن اس نماز پڑھنا یہ عبادت ہے. لیکن کوئی بندہ کسی اور ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو یہ نماز میں شرک خفی ہے، یہ ریاکاری ہے. نماز کے لیے آؤ تو صرف اور صرف نماز اللہ کی رضا کے لیے، روزہ اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، سوشل کام کر رہے ہیں، سماج کا کام کر رہے ہیں، اس میں بھی اگر اللہ کی رضا نہیں
نہیں ہے تو محترم حضرات یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوئی بھی آپ اچھا کام کرے اس میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم مسجد میں آج تو حال یہ ہے 10 روپیہ لکھوانا ہو اعلان ہوتا ہے، 100 روپیوں کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ دوستو اس میں بھی اگر نیت یہ ہے کہ میں اس لیے لکھواتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر مسجد میں امداد کرے لکھوائے تو یہ اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے، اس پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس لیے اعلان کروا رہے ہیں کہ لوگوں میں واہ واہ ہو کہ فلاں نے اتنے پیسے دے دیے تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری دکھاوا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔